بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کے 49ویں پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کتابوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے سوچا کہ کیوں نہ ان کتابوں کا اجمالی ذکر کر دیا جائے جن کا ہم نے اپنے اس پروگرام میں مختصراً تعارف پیش کیا ہے اور ان کی تلخیص کی ہے۔ کتابوں پر یہ پروگرام کوئی تبصرہ یا تنقید کی حیثیت نہیں رکھتے، یہ صرف ان کا تعارف اور تلخیص ہے کہ جو لوگ پوری کتابیں نہیں پڑھ سکتے ان کی اہم باتیں یہاں بیان کی جائیں تاکہ قارئین کو، ناظرین کو سہولت ہو۔ یہ کتابیں ہیں بھی پرانی، یہ شاید اس وقت مارکیٹ میں دستیاب بھی نہ ہوں۔ تو اس حوالے سے 18 اکتوبر کو جب ہم نے اپنے اس چینل کے پروگراموں کا آغاز کیا، جس پہلی کتاب کا تعارف اور اس کی تلخیص 4 قسطوں میں ہم نے پیش کی، وہ برہان الدین حسن کی کتاب پس پردہ تھی۔ یہ بنیادی طور پر انگلش زبان میں لکھی گئی تھی اور پھر اس کا ترجمہ ہوا۔ برہان الدین حسن ریڈیو پاکستان میں نیوز ایڈیٹر رہے اور پھر بعد میں پاکستان ٹیلی ویژن جانے کے بعد وہاں سے بطور ڈائریکٹر، یعنی ڈائریکٹر نیوز اور ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن کے طور پر وہاں سے ریٹائر ہوئے۔ اس کتاب میں اس زمانے میں ملک عزیز کے جو حالات تھے اور میڈیا کس طرح سے ان حالات کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا تھا اور اس دوران کیا کیا واقعات ہوئے اور ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا، یہ اس کتاب میں درج ہے۔ اس کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں سیرت نبوی پر جو کتب لکھی گئی تھیں، اب تک شروع کے 100-150 سال سے لے کر اب تک ان کتب کا مختصر تعارف کرایا گیا تھا۔ پھر ایک پروگرام میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ پاکستان میں کتابوں کی اشاعت کتنا مشکل کام ہے۔ لکھنے والے لکھ تو لیتے ہیں لیکن ان کو شائع کرنے کے لیے کوئی پبلشر دستیاب نہیں ہوتا ہے، اور جو ہو جاتا ہے دستیاب تو وہ کس طرح کی شرائط پیش کرتا ہے، یہ اس سے تیسرے پروگرام میں ہم نے پیش کیا تھا۔ اس کے بعد ایک 150 سال پرانی ایک کتاب جو نواب آف ٹونک نے حج کیا تھا اپنے 150 ساتھیوں کے ساتھ، اور اس زمانے میں پانی کے جہاز سے جانا اور وہاں کیا مشکلات تھیں، یہ ان کے وزیر اعظم نے بعد میں یہ کتاب لکھی۔ یہ بھی انگریزی میں تھی اور بعد میں اس کا ترجمہ ہوا۔ تو اس کتاب پر ہم نے 2 پروگرام کیے تھے۔ ایک کتاب تھی بین السطور، یہ ممتاز صحافی، ادیب، کالم نگار اور ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر پروگرام کے طور پہ کام کرنے والے جناب سیدی محسن کے کالموں کا مجموعہ تھا۔ اس میں سے 2-3 کالموں کے بارے میں ہم نے اپنے اس پروگرام میں ذکر کیا تھا۔ گلدار احمد صاحب ریڈیو پاکستان سے بطور ڈائریکٹر نیوز ریٹائر ہوئے۔ انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان کی تاریخ و ثقافت کے بارے میں دامان رنگ کے نام سے ایک بہت عمدہ کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب پر بھی ہم نے اس میں تعارف پیش کیا تھا۔ کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر متین الرحمان مرتضیٰ جو اب مرحوم ہو چکے ہیں، انہوں نے بچپن میں کس طرح اپنے والدین کے ساتھ پاکستان کی طرف ہجرت کی اور کس طرح وہ راستے میں قافلے سے جدا ہو گئے اور کس طرح سے پھر وہ 15-20 دن اپنے والدین سے علیحدہ رہنے کے بعد سکھوں سے بچتے بچاتے کس طرح سے وہ واپس پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہوئے، جبکہ وہ صرف 7 یا 8 سال کے تھے۔ یہ ایک بہت دلچسپ کتاب ہے، اس پر ہم نے اس کا تعارف بھی پیش کیا تھا۔ ایک اور کتاب ہے ایک اور سفر ہجرت، یہ کوئٹہ کے سابق ٹریجری افسر سید شرافت حسن کی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ انہوں نے سن 1948 میں کھوکھرا پار کے راستے پاکستان کا سفر کیا تھا۔ راستے میں انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اور کس طرح سے بھارتی
ریلوے عملے نے ٹرین مناباؤ سے پہلے ہی روک دی تھی اور کس طرح سے وہ پیدل چل کر اور پھر اونٹوں پر سوار ہو کر پاکستان پہنچے تھے. یہ کتاب اس سے متعلق. ریڈیو پاکستان کے سابق کنٹرولر نیوز شبیر احمد صدیقی نے، جو ریڈیو میں آنے سے پہلے ایک طویل عرصہ صحافت میں اخباروں میں گزار چکے تھے، انہوں نے اپنی کتھا صحافت سے صحافت تک کے نام سے لکھی ہے. ہم نے اپنے ایک پروگرام میں ان کی اس کتاب کا تعارف اور تلخیص بھی پیش کی تھی. ریڈیو پاکستان ہی کے ایک مشہور رائٹر پروڈیوسر میثاق حسین ذیلی، جو آج کل امریکہ میں ہیں، انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی مفتاح حسین کے ساتھ مل کر ایک بڑی ضخیم 1000 صفحے کی کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے اپنے عمر گزشتہ کا حال بیان کیا ہے، جس میں آدھے سے زیادہ ریڈیو پاکستان میں گزارے گئے لمحات. اور یہ بہت دلچسپ کتاب ہے، یہ پڑھنے کا تعلق رکھتی ہے. ممتاز صحافی، کالم نگار اور دانشور عبد الکریم عابد مرحوم نے اپنی زندگی کی کہانی سفر آدھی صدی کا لکھی تھی، اور ان کا ارادہ تھا کہ وہ بعد کے حالات پر بھی لکھیں گے، لیکن اللہ کا کرنا ان کا انتقال ہو گیا. اور اس کتاب میں سن 1987 تک کے حالات، ان کے بچپن سے لے کر جو انہوں نے بامبے میں، حیدرآباد، دکن میں، پھر لاہور اور کراچی، اور پھر لاہور اور پھر کراچی میں گزارے، ان کا بہت تفصیل سے ذکر ہے. ہم نے 5 اقساط میں اس کتاب کی تلخیص پیش کی تھی. عالمی یوم کتب کے حوالے سے آپ ان کتابوں کو پڑھیں، اور پڑھنے کا موقع نہ ملے تو آپ ان پروگراموں کو سنیں، جن سے آپ کو کچھ اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کتابوں میں کیا کچھ بتایا گیا ہے، کیسے انکشافات کیے گئے ہیں. انشاءاللہ پھر نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.